قدر کب آتی ہے پتہ ہے؟ جب آتی ہے جب وہ چلے جاتے ہیں، جب آتی ہے جب وہ چلے جاتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا، ابو کا انتقال ہو گیا، امی کا انتقال ہو گیا، اس کی فاتحہ میں کم سے کم 10 سے 15 طرح کا پھل ہوتا ہے، میں سچ بتا رہا ہوں، حلوہ بھی، بریانی بھی، قورمہ بھی، سارے فروٹس۔ کاش جب تیری ماں زندہ تھی فروٹس اگر اس وقت کھلایا ہوتا تو اب اکٹھا کرنے سے زیادہ بہتر تھا۔ جب ماں زندہ تھی نا تب تو پوچھتا نہیں تھا او ماں تجھے کیا ضرورت ہے، او ماں تجھے کیا چاہیے، تب تجھے پتا بھی نہیں تھا۔ کاش اس وقت یہ فروٹس تو نے کھلایا ہوتا تو زیادہ بہتر تھا۔ وہ جلسے میں آنے والوں وقت کی قدر کرو، اگر ماں باپ زندہ ہے ان کی قدر کر لے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر والدین نے دعا کر دی تو ان کی دعا تیرے حق میں ایسے قبول ہوگی، مصطفیٰ فرماتے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ لیکن ان کے مرنے کے بعد پھر ہمیں بڑا پیار آتا ہے، کاش یہ پیار زندگی میں آنا چاہیے۔ وقت رہتے لوگوں ہر چیز کی قدر کرو، اگر وقت نکل گیا تو پھر تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا۔ تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے جب تیرے پاس وقت ہے۔ اور لوگوں تیرا پورا مذہب وقت سے تعلق رکھتا ہے۔ معلوم ہے نبی دنیا میں تشریف لائے، قرآن اللہ نے ابھی نہیں بھیجا، کیوں؟ کہا گلفام ابھی وقت نہیں ہے، جب میرے نبی کی عمر پاک 40 سال ہوگی نا تو قرآن نازل کرنے کا وقت آئے گا، میں قرآن کو نازل کروں گا۔ وقت دیکھیں، آپ وقت دیکھیں، قدر کریں۔ تیرا پورا مذہب وقت سے تعلق رکھتا ہے یار۔ چاند دیکھے گا روزہ رکھا جائے گا، چاند دیکھے گا تو اب کوئی مائی کا لال روزہ نہیں رکھ سکتا، عید ہوگی، کیوں؟ وقت چلا گیا۔ بولو ہے کہ نہیں؟ ایسا نہیں ہم کبھی بھی کچھ بھی کر لیں، ایسا ہمارا ہے ہی نہیں نا۔ ساری چیز لمیٹیڈ وقت کے مطابق اللہ نے رکھ دی، نہ گھٹ سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے، مکمل طریقے سے رکھ دی۔ اب آپ کو یہ سیکھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے کرنا ہے، تو آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وقت رہتے سیکھ لیں، ابھی وقت ہے، آپ کے پاس جوانی ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، ہوش ہے، یہ موقع ہے۔ جب یہ چلا گیا تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب سنیں آپ، اللہ نے فرمایا لوگوں تم دنیا میں آئے ہو، زندگی گزارو گے، کھاؤ گے، پیو گے، اٹھو گے، بیٹھو گے، بات کرو گے، تجارت کرو گے۔ ان ساری چیزوں میں اگر چاہتے ہو کہ سب سے بیسٹ طریقے سے زندگی گزاریں تو آئیڈیل محمد الرسول اللہ کو بنا لینا۔ کس کو بنا لینا؟ محمد الرسول اللہ کو آئیڈیل بنا لینا۔ ان کو آئیڈیل بناؤ گے نا تو سب سے بہتر زندگی گزرے گی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ اب آؤ، میں نے تقریر کی شروعات کر دی، اب ذرا سنتے چلے جاؤ، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوتا چلا جائے گا۔ جلسہ میں آنے والوں ایک بات سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، آپ دنیا میں کسی کو بھی آئیڈیل بنا لو، آپ کسی کی زندگی کو بھی طرح اپنی زندگی گزار لو، مگر میں رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ سکون تجھے زندگی میں نہ ملے گا جو مصطفیٰ کی زندگی سے ملے گا، وہ بہاریں تیری زندگی میں نہیں آئیں گی جو مصطفیٰ کی زندگی سے آئیں گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا کتنا بھی پڑھ جائے، کتنا بھی آگے بڑھ جائے، چاند پہ پہنچ جائے، زمینوں کے معدنیات نکال لے، سمندروں میں راستے بنا لے، مگر جلسے میں آنے والوں جہاں پر دنیا کی ترقی ختم ہوتی ہے وہاں سے مدینے والے مصطفیٰ کی شروع ہوتی ہے۔ پوری دنیا کتنی بھی بڑھ جائے، کہاں ہیں آپ بالی ووڈ، ہالی ووڈ، آپ کس کس کی پیروی کر رہے ہیں، کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ ایک پروت شاہ کے جلسے میں آنے والوں، ان کے عرس میں آنے والوں، کان کھول کر کے سنو، پوری دنیا کتنی بھی ترقی کر جائے میرے نبی کے تھوک کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بڑی بات بول دی یار میں نے، بڑی بات بول دی یار میں نے، بہت بڑا جملہ بول دیا۔ یہ نبی کے تھوک کا مقابلہ نہیں کر سکتی، بلکہ تھوک شریف کہیے، بڑا جملہ ہے۔ اور کوئی کہہ سکتا ہے اور بھئی تھوک کی بات کر رہے ہو آپ اس ترقی یافتہ زمانے میں؟ کہاں لوگ چاند پر پہنچ گئے، کہاں لوگوں نے 1 گھنٹے میں ہزاروں کلومیٹر چلنے والا میزائل بنا لیا،
آپ ابھی وہی بات کرتے ہیں تھوک کی؟ میں نے کہا ہاں، پوری دنیا کی ترقیاں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے مصطفیٰ کی شروعات ہوتی ہے. سبحان اللہ. ابھی امریکہ ایران کا جنگ چل رہا ہے، روزانہ اخبار میں، میڈیا میں اس نے ایسا میزائل چھوڑا جو چند منٹ میں ایران سے اسرائیل پہنچ جاتا ہے. آواز سے 10 گنا زیادہ تیز چلنے والا میزائل بنا لیا. کہا گلفام اب بھی تھوک کی بات کرو گے؟ میں نے کہا سن لے، وہ میزائل بنایا 1 گھنٹہ میں کئی ہزار کلومیٹر چلتا ہے. اس تیزی پہ تو نازا ہے، اس تیزی کو تو ترقی سمجھتا ہے. ارے سن، دنیا نے ایک ایسا میزائل بنایا جو 1 گھنٹہ میں آواز سے کئی گنا تیز چل کے ہزاروں کلومیٹر کی منزلیں طے کرتا ہے. مگر قربان جا، معراج کی رات جب مصطفیٰ نے اپنا سفر شروع کیا تو پلک جھپکنے سے پہلے دنیا سے آسمانوں پہ پہنچ گئے. یہ تیزی کا مقابلہ. زور سے ذرا یار. دیکھو اب تقریر شروع ہو گئی اور اٹھنا بھی کوئی مت. اور میرا وعدہ ہے کہ آپ جتنی دیر سنیں گے آپ کو بہت مزہ آئے گا. ہاں، میں بھائی کوئی ایسا ویسا خطیب نہیں ہوں. عرس اعلیٰ حضرت میں لاکھوں لاکھ کا مجمع ہوتا ہے اور وہاں بھی جب بولتا ہوں نا تو وہاں لیمیٹیڈ ٹائم ہوتا ہے، پھر بھی کہتے ہیں اور بولیں. اب بتائیں بولیں کہ چھوڑیں؟ بولیں نا. ہاں، آپ ٹینشن نہ لیجیے، آپ میری صحت نہ دیکھیے گا، ابھی بولوں گا میں. ہاں، کبھی سنا عامر رضا صاحب نے کس مولانا کو بلا لیا یار؟ ہاں، میں انشاءاللہ بولوں گا، آپ کو مزہ آئے گا، آپ کہیں گے یار واقعی مزہ آ گیا. دنیا کا طیارہ، جہاز چلتے ہیں تو ان کی تیزی آوازوں سے ناپی جاتی ہے، مگر مصطفیٰ کا جب سفر شروع ہوا نا تو پلک جھپکنے سے پہلے بیت المقدس سے آسمانوں میں تھے. لائیں اتنی تیزی، پوری دنیا عاجز ہے، حیران ہے. پوری دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی. بولو کر سکتی ہے بھائیو؟ نہیں کر سکتی نا. آ جائیں. میں یہی تقریر کر رہا تھا، ایک پڑھے لکھے نوجوان نے مجھے بعد میں سوال کیا، حضرات آپ نے بہت بڑا جملہ بولا کہ پوری دنیا نبی کے تھوک کا مقابلہ نہیں کر سکتی. میں نے ہاں، بنگلور کی سرزمین پر میری تقریر ہو رہی تھی، کہنے لگے حضرات آپ کیسی بات کر رہے ہیں، سیٹلائٹ سسٹم پہنچ گیا ہے خلا میں، حضرات سمندروں میں راستے بنا لیے گئے، حضرات آج نیٹ کے ذریعے پوری دنیا کی خبر رکھی جا رہی ہے، آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا ہاں، دنیا اتنی ترقی کر کے بھی نبی کا مقابلہ تھوک شریف کا نہیں کر لے گے. کیسے؟ میں نے کہا سن، اجازت ہے بتا دوں؟ میں نے کہا سن، میں نے کہا بنگلور والو یہ بتاؤ پانی کہاں سے پیتے ہو؟ بولے پانی ٹینک میں آتا ہے بھر کے اور اسٹاک کرتے ہیں اور اس کو پیتے. میں نے کہا ہمارے یو پی میں ایسے نہیں پیتے. آپ یو پی میں رہتے ہیں نا؟ بولے آپ کیسے پیتے ہیں؟ میں نے کہا ہم نل لگاتے ہیں اور چلاتے ہیں، نکالتے ہیں، پیتے ہیں. ارے ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ زیادہ تر تو ایسے ہی ہے. اچھا اگر 20 سے بھی ہے تو ہر گھر میں سمر سیبل اور بور ہے، وہ نکلتا ہے ٹینک میں اسٹور ہوتا ہے اور اسی سے آتا ہے. بنگلور والو تم کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے ہمارا تو پانی آتا ہے ٹینک میں اور وہ اسٹور کیا جاتا ہے، بور نہیں ہے ہمارے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے پہنے تو جلدی پانی نکلتا نہیں، نکل جائے تو کھارا ہوتا ہے، میٹھا. میری بات غلط تو نہیں ہے؟ آپ ادھر جائیں، حیدرآباد جائیں، بنگلور جائیں، تمل ناڈو جائیں، چنئی جائیں، کرناٹکا جائیں، ارے دہلی چلے جائیں یار، ہر جگہ کا پانی میٹھا نہیں، کھارا. پی نہیں سکتے، پینے کا میٹھا پانی الگ سے آتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ کھارا اور میٹھا سمجھتے ہو؟ ہم پہلی بار جب کرناٹک قرآن سنانے گئے تو وہاں بولے میٹھا پانی ہے. ہم نے سوچا شکر وکر گھڑی ہوگی اس میں، کیونکہ ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھا میٹھا اور کھارا کیا ہوتا ہے. جو آدمی رامپور مراد آباد میں رہا وہاں ڈھونڈے سے کھارا نہیں ملتا. آپ مراد آباد رامپور میں ڈھونڈیے کھارا پانی مل جائے، ملے گا ہی نہیں.
میٹھا ہی نکلے گا. اب یہاں کا پتہ نہیں کیسا خطہ ہے, میٹھا ہے. تو میں نے کہا یار یہ پانی تو وہی پھینکا ہے جو میرے گھر میں ہوتا ہے, یہ کہہ رہا میٹھا ہے یہ پانی. بعد میں پتہ چلا حضرات کھارا بھی ہوتا ہے اس کے مقابلے میں, یہ اس کے مقابلے میں میٹھا ہے. اچھا, میں نے کہا یہ بتایا آپ اسٹاک کرتے پانی اس کو پیتے, زمین سے کیوں نہیں پیتے؟ کہنے لگے کھارا ہے. تو میں نے کہا دنیا تو بڑی ترقی کر گئی, کوئی ایسا کیمیکل نہیں بنایا کہ زمین میں ڈال دیتے بنگلور کا پانی میٹھا ہو جاتا؟ ہاں سال 2-4 سال تک چلتا, پھر ڈالتے پھر میٹھا ہو جاتا. کہنے لگا حضرت ابھی کوئی ایسا کیمیکل نہ بنا سکی, ایسے سائنس ترقی نہ کر سکی کہ کوئی ایسا کیمیکل بنا لیا جائے, زمین میں ڈال دیا جائے, زمین کا کھارا پانی میٹھا ہو جائے. تو میں نے کہا پھر ہاں میں نے جو جملہ بولا تھا وہ اپنے آپ پر اٹل ہے, سچ ہے. پوری دنیا کتنی بھی ترقی کر جائے مصطفیٰ کے تھوک شریف کا مقابلہ نہیں کر سکتی. بولے کیسے؟ میں نے کہا تیری دنیا میں ابھی ایسا کیمیکل نہ بنایا جو زمین کا پانی میٹھا کر دے, مگر سن میرے نبی کی حدیث, میرے نبی نے کھارا کنویں میں اپنا تھوک ڈالا تھا تو کھارا کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا تھا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. ذرا اور زور سے بولو, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کہاں ہو دنیا والو, اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو جس کو کھانے کا سلیقہ نہیں, اوڑھنے کا سلیقہ نہیں, پہننے کا سلیقہ نہیں, بیٹھنے کا سلیقہ نہیں, سونے کا جاگنے کا سلیقہ نہیں. اگر ہے تو بتائیں. جتنے بھی ہیرو ہے نا سب سے پوچھو سرما کیسے لگائیں, اگر بتا دے تو. نبی کی زندگی سے پوچھ, نبی کی زندگی بتائے گی. پہلے داہنی آنکھ میں لگا, پھر بائیں آنکھ میں لگا. ہائے ہائے ہائے, پوچھ اس پوری بالی ووڈ اور ہالی ووڈ سے میں پیجامہ پہننا چاہتا ہوں کیسے پہنوں, تو وہ کہے گا جیسا چاہے ویسا پہن لے, جیسے چاہے ویسے پہن لے. اس کو خود پتہ نہیں ہے. پوچھ مصطفیٰ کی زندگی سے, مصطفیٰ کی زندگی فرمائے گی بیٹھ پیجامہ پہننے کے لیے. یار بتا ہے کہیں ایسا؟ اور دنیا کے پیچھے بھاگ رہا جن کو کھانے کے سلیقے نہیں, جنہیں اٹھنے بیٹھنے کے سلیقے نہیں, یار اس کے پیچھے بھاگ رہا اور کہتا ہے دنیا کا فیشن, دنیا کا فیشن. ارے دنیا کا فیشن نہیں, دنیا کا پگلا پن ہے یہ. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو طریقہ مصطفیٰ نے بتا دیا کل بھی لاجواب تھا اور آج بھی لاجواب ہے. کہہ دو نا یار سبحان اللہ. اور دنیا کی آج ترقی یافتہ لوگ ترقی کرنے کے بعد جب ترقی کے آخری مینارے پہ پہنچے نا تو وہاں جا کے دیکھا یار یہ تو سنت رسول ہے. سبحان اللہ. میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا دہلی میں, فیس ہے 2000 روپے. 1 منٹ دیکھتا اور کتنے پیسے لے لیتا, زور سے بولے, گیسٹرو اسپیشلسٹ, اسپیشل لیور اور تمہارے کے پینکریاس اور فلانا اور یہ سب اس کا ڈاکٹر. اس پہ چلے بھیا ٹوپی والو بیٹھ جائے, بڑی غلط بات چل رہی ہے. ایک مولوی اتنی گئے رات میں بول رہا ہے اور بڑے دل سے بول رہا ہے, اور آپ اٹھیں گے تو تکلیف نہیں ہوگی؟ تکلیف ہوگی, ایسا لگے گا کلیجے پہ پیر رکھ کے جا رہے ہو آپ. ہاں میں نے دیکھا یار اتنا مہنگا ڈاکٹر, اس کا 1 منٹ 2000, کچھ تو قابل ہوگا. میں نے دیکھا وہ دیکھ رہا تھا, وہ پانی جو پی رہا تھا مٹی کا گلاس تھا. ہر چیز کو نوٹ کرنا چاہیے نا. میں نے کہا یہ چاہے تو سونے کے گلاس میں پی لو. یار جو 1 لاکھ روپے روزانہ پر ڈے کماتا ہو تو کیا وہ چاہے تو سونے کے گلاس میں نہیں پی سکتا؟ ارے بولو یار. لیکن مٹی کے میں, مٹی میں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہے؟ بولے پینے کا گلاس, پانی پیتا ہوں. میں نے کہا سر آپ چاہیں تو قیمتی گلاس میں بھی پی سکتے ہیں. بولے مول صاحب قیمتی گلاس میں وہ بات نہیں جو اس مٹی میں. میں نے کیا؟ بولے گیس کو اگر مارنا چاہتے ہو, ختم کرنا چاہتے ہو تو مٹی کے برتنوں میں کھانا پینا شروع کر دو. ایلومینیم اور یہ جتنا بھی آپ کا اسٹیل ہے یہ زہر ہے, لو پوائزن ہے, دھیرے دھیرے انسان کو گھناتا ہے. میں نے کہا یہ آپ نے ریسرچ کیا؟ بولے ہاں, آج سائنس کی ریسرچ یہاں آ کر رک گئی ہے.
کہ کھانا اور پینا مٹی کے برتن میں چاہیے، تو اسی وقت میں نے مسکرا کے کہا اور ڈاکٹر صاحب اگر یہی ریسرچ ہے تو دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر آمینہ کا لال ہے۔ کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا تم نے آج ریسرچ کیا، مٹی کے برتن میں کھانا صحت ہے، 1400 سال پہلے میرے نبی نے کھا کے بتا دیا میری سنت ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سنت ہے۔ پڑھیں آپ، نبی کو پڑھیں آپ، مٹی کے برتن میں کھاتے تھے۔ اگر چاہتے نبی سونا چاندی کے برتن میں کھا سکتے تھے۔ ان علماء سے پوچھو، اس لیے کہ نبی اگر حکم دیتے نا تو زمین خزانے نکال کے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیتی، مگر مٹی کے برتن میں کھانا، مٹی کے برتن میں پینا کیوں؟ نبی کو پتا تھا لوگ مجھے آئیڈیل بنائیں گے، اور قرآن نے کہہ دیا میری زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ اگر لوگ مجھے آئیڈیل بنائے تو دنیا کے ترقی یافتہ لوگ بھی ماتھا پکڑ کے بیٹھ جائیں۔ محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہی لاجواب طریقہ ہے، لاجواب۔ اور ایک بات اور بتاؤں، اب تو حقیقت بات یہ ہے، میں پوری انڈیا کا سفر کر رہا ہوں، بڑے بڑے ڈاکٹر امیر لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، وہ ترقی کر کے جب آخری اونچائی پہ پہنچے تو وہاں سنت رسول نظر آ رہی ہے۔ ہاں، ابھی میں ایک دکان پہ گیا، میں نے آٹا وہ جانتے گیہوں کا، کہنے لگے کون سا چاہیے؟ ارے ان کے وہی گیہوں والا۔ بولے اب تو حضرت بہت طرح کے آٹے چل رہے ہیں، جتنے امیر لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، ڈاکٹر لوگ ہیں، انجینئر، بڑے بڑے پیسے والے، وہ جو کا آٹا کھا رہے ہیں۔ جو کا بھی موجود تھا اس کے پاس، جو ہاں اب مہنگا کر کے کھا رہے ہیں اس کو۔ ہائے ہائے، میں مسکرا کے بولا جو کا آٹا میرے نبی نے تناول فرمایا تھا، آج جو آ گیا نا۔ میں نے کہا کیوں کھاتے؟ کہنے لگا حضرت یہ ملٹی گرین ہے، اس میں بڑے فائدے ہیں۔ میں نے کہا فائدے تو میرے نبی کے ہر کام میں ہیں، سبحان اللہ۔ کس کو آپ بنانے چلے ہیں آئیڈیل یار، جن کو نہ کھانا نہ پہننا نہ اوڑھنا کچھ نہیں آتا، یہ بتائیں گے سلیقہ تمہیں، اور تم ان کے پیچھے۔ میری ماں بہنیں بھی کان کھول کر کے سنے، آج ہمارے گھروں میں مغربی تہذیب آ گئی، آج ہمارے ماڈرن کلچر آ گیا، اور ہماری بچیاں کہتی ہیں کہ یہ کلچر ہمیں اچھا لگتا ہے، مگر میری بہنوں تمہیں پتہ نہیں ماڈرن کلچر میں بھی سکون نہیں ہے، نہ مغربی کلچر میں بھی سکون نہیں ہے۔ اگر سکون ہے نا تو مصطفیٰ کے طریقے میں ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں۔ اب سنیں ذرا آپ، اب ذرا سنیں آپ، اور میں نے آپ سے وعدہ کیا اگر آپ کو اچھا نہ لگا نا تو آپ عامر رضا صاحب کو پکڑ لینا، کہنا حضرت کس مولوی کو بلایا تھا۔ ہاں آپ دیکھیں ذرا، اب میں پڑھ رہا ہوں، نبی کو پڑھ رہا ہوں۔ میری بات یاد رکھنا، تقریر کا عنوان میں آج آپ کو 2 سبق دے کے دے رہا ہوں تقریر میں۔ مرنے سے پہلے 2 کام ضرور کر لینا۔ کتنے کام؟ زور سے بولیں، انشاءاللہ کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ نمبر 1، ترجمہ کے ساتھ قرآن پڑھ کے مرنا، تاکہ پتہ چلا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا کیا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا ہے، بس قرآن 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 بس اتنا جانتے ہیں، لیکن قرآن کا ترجمہ ہر زبان میں آ گیا، انگلش میں بھی، ہندی میں بھی، اردو میں بھی۔ آپ ترجمہ کے ساتھ قرآن ضرور پڑھنا، اور دوسرا کام نبی کی سیرت پڑھ کے مرنا۔ یہ 2 کام کر کے ضرور مرنا، نبی کی سیرت ضرور پڑھنا، نبی کی جیونی ضرور پڑھنا۔ یہ جب پڑھو گے نا تو پتہ چلے گا۔ آپ اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھتے ہو؟ نہ، بڑے گھر بنا لینے کا نام ترقی نہیں ہے، نہ لوگوں زیادہ اچھا کھا لینے کا نام ترقی نہیں ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، پڑھو تاریخ مکہ۔ جلسہ میں آنے والوں، میرے نبی مکہ شریف میں آ گئے، تشریف لے آئے، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، ابھی پورے مکہ میں کسی کو پتہ نہیں محمد جن کا نام ہے یہی آخری نبی ہونے والے ہیں، محمد عربی ہی آخری رسول ہونے والے ہیں، پورے مکہ میں کسی کو پتہ نہیں، لیکن نبی کا طریقہ لاجواب، اخلاق لاجواب، کردار لاجواب، گفتار لاجواب، رفتار لاجواب، بولنا لاجواب، اٹھنا لاجواب، بیٹھنا لاجواب، مسکرانا لاجواب، بات کرنا لاجواب۔ پورے مکہ میں کہتے تھے ہم نے دیکھا تو سبوں کا ہے، مگر آمینہ کا لال جیسا کسی کا لال نہ دیکھا۔ یہ لاجواب ہے۔ پورے مکہ کا کہتے تھے محمد بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں، تولتے ہیں تو برابر تولتے ہیں،
یہ امانت میں خیانت نہیں کرتے، لوگوں کا دل نہیں توڑتے، یہ غریبوں کو گلے لگاتے ہیں۔ پورے مکہ کے لوگ کہہ رہے ہیں، کون کہہ رہے ہیں؟ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ ارے کلمہ پڑھنے والے نبی کی تعریف کریں تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے، ہم نے تو ان کا کلمہ پڑھا، لیکن ابھی نبی کا کسی نے کلمہ نہیں پڑھا، نبی نے تو اعلان نبوت ہی نہیں کیا، لیکن سارے مکہ کے لوگ کہہ رہے ہیں اگر مکہ میں کوئی لاجواب ہے تو ابو طالب کا بھتیجا لاجواب ہے۔ پورا مکہ کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، پورا مکہ۔ آپ پڑھیں تاریخ مکہ، اعلان نبوت سے پہلے کوئی مخالفت نہیں کر رہا نبی کی، سب کرے لاجواب لاجواب لاجواب۔ پورے مکہ کے سردار کہہ رہے ہیں محمد عربی لاجواب لاجواب لاجواب۔ آج حج کا موسم چل رہا ہے، جلسے میں آنے والوں حاجیوں کے قافلے جا رہے ہیں، بڑی تیزی سے فلائٹیں اڑ رہی ہیں، اور آنے والے آپ دیکھو گے وقت میں انشاءاللہ حج بھی ہوگا، جلسے میں آنے والوں کان کھول کر کے سنیں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حج کرنے کے لیے جس مکہ شریف میں جا رہے ہیں اسی مکہ میں ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں کعبۃ اللہ، ہے کہ نہیں ہے؟ کعبہ شریف، ارے ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کرے آپ سب دیکھیں، بولو آمین بولو۔ کعبہ میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں کھڑے ہو کے دعا کر لو تو نبی فرماتے آج تک کوئی ایسی دعا نہ ہوئی جو یہاں کھڑے ہو کے ہوئی ہو اور قبول نہ ہوئی ہو۔ اس جگہ کا نام ہے ملتزم، کہہ دو سبحان اللہ۔ کعبہ شریف، مکہ کے سرداروں نے میٹنگ کی کہ کعبہ شریف کی جو عمارت ہے یہ بوسیدہ ہو گئی، چندہ کرو اور اس کو دوبارہ سے تعمیر کریں گے۔ سب نے چندہ کیا دوبارہ سے کعبہ کو تعمیر کرنے کے لیے۔ نبی کی عمر پاک اس وقت 25 سال ہے۔ کتنی ہے؟ 25 سال۔ ابھی اعلان نبوت میں 15 سال باقی ہے، جوانی کا عالم ہے، شباب کا عالم ہے۔ چندہ اکٹھا کر کے کعبے کی تعمیر شروع ہو گئی۔ یہ کعبے کی 8ویں تعمیر تھی۔ کتنی؟ اس سے پہلے 7 مرتبہ کعبہ تعمیر ہو چکا ہے۔ حضرت آدم سے 2000 سال پہلے فرشتوں نے کعبے کو سب سے پہلے تعمیر کیا، اور اس کے بعد 8ویں تعمیر یہ ہو رہی ہے جو میرے مصطفیٰ کے ساتھ مل کے ہو رہی ہے۔ 25 سال نبی کی عمر شریف ہے، کعبے کی تعمیر ہو رہی ہے۔ جلسے میں آنے والوں کان کھول کر کے سنو، نبی اپنے کاندھے پہ پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں، کعبے کی تعمیر چل رہی ہے۔ کعبہ تعمیر ہوتے ہوتے جب دیواریں تھوڑی سی اوپر اٹھ گئیں، تقریباً 4 فٹ کی اونچائی پر آئیں، تو اب کہا معمار نے، اب کعبے کو بنانے والے نے کہا، اب اس راج مستری نے کہا جو کعبے کی دیواروں کو بنا رہا تھا کہ حجر اسود لگایا جائے۔ کعبے کے ایک کونے میں حجر اسود لگا ہوا ہے۔ جلسے میں آنے والوں جب حجر اسود لگانے کی بات آئی، حجر اسود ایک وہ پتھر ہے جو جنت سے لایا گیا ہے، جس کے چوم لینے سے اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ وہ جلسے میں آنے والوں ذرا غور کرو، حجر اسود کو جب اٹھانے کی بات آئی، جب حجر اسود کو لگانے کی بات آئی، سارے سردار آگے آ گئے، میں لگاؤں گا۔ ایک بولا میں لگاؤں گا، کیونکہ سب کو پتا تھا یہ حجر اسود جنتی پتھر ہے، سب کو پتا تھا یہ مبارک پتھر ہے، جو اسے اپنے ہاتھ سے اٹھا کے کعبے کی دیوار میں لگائے گا لوگ اس کی پوری زندگی اس کا ہاتھ چوما کریں گے۔ یہ وہ ہاتھ ہے جن ہاتھوں سے پتھر لگایا گیا جنت کا۔ اچھا ایک بات بتاؤں، مکہ کے کافر بھی جانتے تھے یہ کعبہ مبارک ہے، اور وہ جانتے تھے یہ پتھر بھی مبارک ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ جانتے تھے، تبھی تو اپنے جھوٹے خداؤں کو وہاں لا کر رکھا تھا مبارک گھر سمجھ کے۔ کعبہ میں سب آگے آگے میں لگاؤں گا، میں لگاؤں گا، میں تلواریں نکل آئیں۔ تو کیوں لگائے گا؟ چونکہ مکہ میں جہالت بھی کوٹ کوٹ کے بھری تھی، مکہ کے لوگوں میں تلواریں نکل آئیں، جنگ شروع ہونے والی ہے، کوئی نہ لگانے تیار ہے نہ کسی سے لگوانے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا ابھی کرونا آیا تھا کچھ سال پہلے، ایک گائیڈ لائن جاری کی گئی تھی کہ 5 لوگ صرف مسجد میں نماز پڑھیں گے، تو میں نے دیکھا جو کبھی نماز پڑھنے نہیں جاتا وہ بھی لڑ رہا تھا میں بھی پڑھوں گا ان 5 لوگوں میں۔ ہر آدمی آگے آگے بول رہا میں ضرور پڑھوں گا ان 5 لوگوں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ چاہے وہ جمعہ پڑھنے نہیں آتا لیکن آج ان 5 میں پڑھے گا۔ ابھی صبح سے اعلان کر دو صرف مسجد میں 5 لوگ جائیں گے، پھر دیکھنا پورے گاؤں کے میں جاؤں گا ضرور۔ ابھی تو کھلے ہیں نا دروازے، تو اب کیوں نہیں آ جاتے؟
میں لگاؤں گا پتھر، میں لگاؤں گا پتھر، میں لگاؤں گا پتھر، تلواریں نکل آئیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے کہا اگر یہ جنگ نہ روکی گئی تو کعبے کی تعمیر رک جائے گی، ایک دوسرے کی گردنیں کٹ جائیں گی، کیا کیا جائے؟ کوئی کسی کی بات ماننے تیار نہیں، کوئی کسی کی بات ماننے تیار نہیں۔ سارے سردار یہ کہہ رہے تھے میں لگاؤں گا، میں لگاؤں گا۔ پتھر ایک تھا، لگانے والے انیک تھے۔ جب کوئی کسی کی بات ماننے تیار نہ ہوا تو مکہ کے لوگ اکٹھا ہو کے جناب ابو طالب کے پاس پہنچے اور ابو طالب کے پاس جا کے بولے ابو طالب کعبے کی تعمیر رک چکی ہے، تلواریں نکل چکی ہے، سب لوگ دعوے دار ہیں پتھر میں لگاؤں گا، میں لگاؤں گا، کوئی کسی کی ماننے تیار نہیں۔ ابو طالب نے کہا پھر کس لیے آئے ہو؟ کہا تمہارے بھتیجے محمد کہاں ہیں؟ آج اگر فیصلہ کوئی کر سکتا ہے تو محمد عربی کر سکتے ہیں، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ ان کا فیصلہ لاجواب ہوتا ہے، اور کوئی نہیں کرے گا۔ اور ہمیں پتا کسی نے کر بھی دیا تو کوئی مانے گا، مانا جائے گا تو آج ان کا فیصلہ۔ ابو طالب نے مسکرا کے کہا مکہ میں تو بڑے بڑے بزرگ سردار ہیں، کوئی کسی کی ماننے تیار نہیں۔ کہا کوئی کسی کی ماننے تیار نہیں، سب کہہ رہے ہیں محمد عربی کا فیصلہ مانا جائے گا۔ میرے نبی کو خبر ہوئی، نبی تشریف لائے، ہاتھوں میں تلواریں ہیں، صحن کعبہ میں سارے لوگ کھڑے ہیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا ہو کعبہ میں آنے والوں تلواروں کو نیچے کرو۔ کہا محمد عربی پہلے فیصلہ سناؤ، پتھر کون لگائے گا، اس کے بعد تلواریں نیچے آئیں گی۔ اب مجھے بتائیں ہے کوئی مائی کلال جو ہے فیصلہ کر دے؟ کوئی ماننے تیار نہیں ہے۔ اگر مجھے روکا تو تلوار سے گردن کاٹ دوں گا، لیکن رکوں گا نہیں، میں لگاؤں گا پتھر۔ لیکن یہ نبی ہیں، جہاں پر بڑی بڑی کورٹ فیل ہو جاتی ہے نا، وہاں خدا کی قسم نبی کے فیصلے کام آتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ نبی نے فرمایا فیصلہ کروں گا، مانو گے؟ کہا آپ ہی کا فیصلہ مانا جائے گا آج۔ نبی نے فرمایا پھر تلواریں نیچے کرو۔ لوگوں ذرا غور کرو، تلواریں نیچے ہوئیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا فیصلہ میں دوں گا، عمل کرنا نہ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ سب کہنے لگے آپ کا فیصلہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ سب خوشی سے قبول کر لیں گے، آپ بتائیں تو۔ نبی نے فرمایا تلواریں میانوں میں ڈال لو۔ ٹھیک ہے۔ نبی نے فرمایا سب بیٹھ جاؤ، میری بات غور سے سنو۔ کیا کرو؟ کیا کرو؟ زور سے بولو، کیا کرو؟ بیٹھ جاؤ اور میری بات غور سے سنو۔ آدھا جھگڑا وہیں ختم ہو جاتا ہے جہاں کھڑے کو بٹھا دیا جائے۔ حکم ہے کہ اگر غصہ آئے کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، یہ حکم ہے۔ کیا کرو؟ بیٹھ کے غصہ آدھا ہو جاتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا بیٹھے بیٹھے لٹھ چل گیا، کھڑے ہو کے ڈنڈا چلتا، بیٹھ کے ڈنڈا نہیں چلتا۔ اور اگر بیٹھے ہو غصہ نہ جائے تو لیٹ جاؤ، یہ حکم ہے۔ کیا ہو جاؤ؟ ہاں۔ اور تب بھی نہ جائے تو حکم ہے وضو کر لو، کیونکہ غصے میں آگ ہے، غصہ آگ سے ہے، اور وضو میں پانی ہے، اور پانی جب آگ پہ پڑ جاتا ہے تو آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ کہیں اگر جھگڑا ہو رہا ہو نا، لوگ کھڑے ہوں تو کو بیٹھو بیٹھو، بٹھا دو۔ دیکھنا آدھا جھگڑا اسی ٹائم ختم ہو جائے گا جب بٹھا دو۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ ہاں۔ میرے بھائی بھی سن رہے ہیں، میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو نا تو بیٹھ جائیں، طلاق نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ہاں نہیں ہوگی۔ یہ جو بیٹھے بیٹھے کھڑے ہو جاتا ہے جوش میں، تبھی بھی مکہ گھونسا چل جاتا۔ بیٹھ جاؤ۔ نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے، آدھا غصہ تو ویسے ہی ٹھنڈا ہو گیا۔ اب نبی نے فرمایا میرا فیصلہ سنو۔ اب فیصلہ آپ سنیں، فیصلہ سنیں یار، لاجواب فیصلہ۔ نبی نے فرمایا سارے لوگ اپنے گھر چلے جاؤ، جا کے بستروں پہ سو جاؤ۔ کہا محمد عربی پتھر کون لگائے گا؟ اس لیے بلایا ہے، وہ تو فیصلہ سنا دیں، پتھر کون لگائے گا؟ نبی نے فرمایا وہی تو بتا رہا ہوں، گھر جاؤ، بستروں پہ سو، اور صبح ارلی مارننگ سب سے پہلے جو صحن کعبہ میں آئے گا وہی اپنے ہاتھوں سے کعبے میں حجر اسود لگائے گا۔ ہائے ہائے ہائے،
نبی کا فیصلہ لاجواب. سب کہہ رہے تھے محمد آپ کے ہاتھوں کو چوم لے، فیصلہ لاجواب ہے. یہ تو فیصلہ کسی کے حق میں ہے ہی نہیں. اب چلا جائے اور جو سب سے پہلے آئے گا وہی پتھر لگانے کا حقدار ہوگا. یہ فیصلہ تو ایسا ہے ہی نہیں کہ کسی کی طرف جھک کے کر دیا ہو یا کسی کو اپنا سمجھ کے کر دیا ہو. نہیں نہیں، فیصلہ لاجواب ہے. سب مسکراتے ہوئے اٹھے اور صحن کعبہ سے گھر میں چلے گئے. آج ہم صبح کو سب سے پہلے آئیں گے، ارلی مارننگ سب سے پہلے آئیں گے اور کعبے میں سب سے پہلے آ کر کے اپنے ہاتھوں سے پتھر لگائیں گے. اور جلسہ میں آنے والوں ذرا غور کرو، سب اسی شوق میں چلے گئے صبح میں جلدی آنا ہے، سب اسی ذوق میں چلے گئے صبح میں جلدی آنا ہے. اور جلسہ میں آنے والوں کان کھول کر کے سنو، اپنے اپنے بستروں پہ لیٹے والوں سب بستروں پہ لیٹے، سوئیں گے نہیں، جلدی سے جائیں گے. مگر ایسی نیند طاری ہوئی کہ انہیں خبر نہ لگ سکی، اپنے بستروں پہ پڑے اور سو گئے. مگر جلسہ میں آنے والوں، اگر صحن کعبہ میں اگر صبح صبح سب سے پہلے کوئی آیا ہے تو آمینہ کا لال آیا ہے. سبحان اللہ، زور سے بولو. سب سے پہلے مصطفیٰ تشریف لے آئے. ہائے ہائے ہائے، بولو نا یار سبحان اللہ. ٹائم کی قدر کرو، ٹائم ہی تو سب کچھ ہے. ٹائم لگا دیا نبی نے. جو سب سے پہلے آئے گا وہی پتھر لگائے گا، سب سے پہلے. اب جب صحن کعبہ میں لوگ بعد میں آئے، کہا کون آیا تھا سب سے پہلے؟ کہا محمد عربی. تو پتا سب کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے ہم خوش ہیں ان کی آمد سے، اس لیے کہ یہ مبارک کام انہی کے مبارک ہاتھوں کو جچتا ہے. ہاتھ لاجواب ہے، یہ کام لاجواب ہے. کوئی اور کرتا تو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا یہ محمد عربی کریں گے تو ہمیں خوشی ہوگی. بولو یار سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے. بہت لمبا میں نے بولنا بھی نہیں ہے، آپ بہت اچھا سن بھی رہے ہیں. اگر یہی تقریر 12 بجے ہوتی تو کتنے مزے آتے. بتائیں یار، آپ بتائیں. اچھا ہے؟ اچھا لگ رہا کہ نہیں لگ رہا؟ نیند تو نہیں آ رہی نا؟ انشاءاللہ آئے گی بھی نہیں. انشاءاللہ میں جب تک بولوں گا میرا وعدہ نیند نہیں آئے گی. ٹائم اگرچہ زیادہ ہو گیا ہے مجھے معلوم ہے، لیکن آپ جب تک سنیں گے انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا. سارے لوگ بولے ہم فیصلے سے خوش. نبی نے فرمایا سارے لوگ آ گئے؟ کہنے لگے سارے لوگ آ گئے. نبی نے فرمایا مکہ کے لوگوں بتاؤ آج یہ پتھر لگانے کا حق کس کو حاصل ہے؟ کہا آپ کو. سب کہہ رہے تھے. کہا کیوں؟ کہا فیصلے کے مطابق سب سے پہلے صحن کعبہ میں آپ آئے ہیں. سبحان اللہ. وہ کعبہ جس کا ایک ایک خطہ مبارک ہے. سبحان اللہ. وہ کعبہ جہاں کا ایک ایک جگہ ایک ایک خطہ خدا کی قسم ایسا مبارک ہے کہ اگر کعبے میں جا کے کوئی جانے والا گنہگار بھی نماز پڑھ لے تو تیرے گاؤں کی مسجد میں ایک نماز کا ایک ثواب ملتا ہے، لیکن کعبہ میں اگر نماز پڑھو تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. یہ ہے کعبہ. 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا کعبہ میں اگر پڑھ لو. اور جلسہ میں آنے والوں، کعبہ میں ایک جگہ کا نام ہے مستجاب. اگر وہاں کھڑے ہو کر دعا کرو تو 70,000 فرشتے دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں. اللہ اکبر. ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ. اللہ اکبر. میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کے اگر دعا کرو تو اگر تیرے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ رحمت کا قلم پھیر دیتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت سے لوگ جاتے ہیں حج کرنے، عمرہ کرنے، 5 لاکھ خرچ ہو رہا ہے بھائیوں حج کرنے میں. لیکن میری قوم کا حال یہ 5 لاکھ کر کے خرچ کر کے حج تو کر لے گا، لیکن 5 دن کسی مولانا کے پاس جا کے نہیں کہہ سکتا حضرات میں حج کو جا رہا ہوں اس سال مجھے حج کے ارکان بھی سکھا دو. نا اتنا نہیں کہے گا. وہاں جا کے کچھ بھی الٹا سیدھا کرے اس سے مطلب نہیں ہے. ہاں میں نے 2025 میں بھی پچھلے سال حج کیا. میں آپ سے خاص توجہ چاہوں گا. اور میں نے جو دیکھا، ممبر رسول پہ بول رہا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے تقریباً 60 سے 70% لوگوں کا حج ہی قبول نہیں ہے. صحیح بتا رہا ہوں. کیوں؟ انہیں پتہ ہی نہیں ہے یار. انہیں پتہ ہی نہیں ہے یار. ایسے تھوڑی ہے جیسے چاہو ایسے کر لو نا. 5 لاکھ تو خرچ کر کے حج کرنے جا رہے ہو.
حج کرنے سے پہلے 5 دن کسی مولوی کی بارگاہ میں جاتا، کہتا حضرت مجھے ارکان حج سکھا دو، کیسے میں نے حج کرنا ہے۔ بعض کو تو احرام تک باندھنا نہیں آتا، کہاں یہ کاندھا کھولنا ہے، کہاں یہ کاندھا نہیں کھولنا ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ کھول لیا تو کھلے ہی ہے پورے طواف، نہیں کھولا تو جہاں کھولنا تھا وہاں بھی نہیں کھولا۔ بہت سو نے احرام اتار دیا، حلقی نہیں کرایا، سچ بتا رہا ہوں میں۔ اور ایک حاجی کو تو میں نے ایسے دیکھا، مینا میں جاتے ہیں تو وہاں سے کنکری مارنے جاتے ہیں، تو کنکری مارنے پہلے دن تو چلا گیا وہ، اور دوسرے دن اپنی کنکریاں پڑوس والے حاجی کو دے کے کہہ رہا حاجی جی میری بھی ماری ہے یہ۔ سچ بتا رہا ہوں میں نے کہا اچھا وجہ بھی کیا ہے؟ جوان رہے گا تو آئی فون لے گا، جوان رہے گا تو بائک نکالے گا، ہاں بھائی یہ والی بائک نہیں وہ والی بائک، اب یہ آ رہی ہے، گھر بنائے گا، کار لے گا، اور جب بڑھاپے میں کھانسی آئے گی اور جب پسٹنیں آواز کرنے لگیں گی تو حج کو جائے گا۔ حج کو تو یہ سمجھتا ہے یہ منہ کا لقمہ ہے۔ اور بھائی جوانوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں حج کرنے میں، جس نے کیا ہوگا اس کو پتا ہوگا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جوانوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، جوانوں کے۔ حج کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہاں گرمی میں اگر تجھے کہا جائے روڈ پہ ذرا 1-2 کلومیٹر پیدل چل، نہیں چلا جاتا، سانس پھول جاتا ہے۔ وہاں 50 ٹمپریچر کی گرمی ہوتی ہے، لاکھوں لاکھ کا ہجوم ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں حج کو تو ایسے سمجھ لیا، کھانسی لب نہیں لے رہی ہے، چلا جا نہیں رہا، حج کرنے جا رہا۔ اور جوانی میں آئی فون خرید رہا تھا، جوانی میں بائک خرید رہا تھا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ نوجوانوں میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، اللہ نے پیسہ دیا تو 1 سال موبائل نہ بدلو، بائک نہ بدلو، مدینہ شریف دیکھ لو۔ ہائے ہائے، اور یہ دعا کرو، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ اور جب مدینے جانا، گنبد خضرا پہ تیری نظر پڑ جائے تو وہیں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانا اور کہنا اعلیٰ حضرت کی زبان میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ کہنا یار اللہ کی قسم تیری قسمت نہ بدل جائے تو پھر کہنا۔ بڑا مزہ آتا ہے، جنت میں جا کے بھی اتنا اچھا نہیں لگے گا جتنا مدینے میں جا کے اچھا لگتا ہے۔ میری بات مان لینا یار، میری بات مان لینا یار۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اللہ اللہ، مدینے میں جنت ہے مگر جنت میں مدینہ نہیں ہے۔ اللہ اللہ، بولو نا یار سبحان اللہ، اور زور سے بولو ذرا سبحان اللہ۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ میں جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، نزاد آیت راؤ حسن پر چاند تارے تم رخ انور کے آگے جگمگانا بھول جاؤ گے۔ صحیح بتا رہے ہیں۔ ایک بات اور بتا دوں، شاید آپ کو ہضم نہیں ہوگی مگر بتائے دے رہا ہوں، اور قسم کھا کے بتا رہا ہوں، جھوٹے پر اللہ کی 100 بار لعنت۔ میں گنبد خضرا کے سامنے کھڑا تھا، کئی سارے حاجی لوگ میرے ساتھ بھی گئے تھے، وہ بھی کھڑے تھے، ان میں کا ایک پتہ مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے، قسم کھا کے بتا رہا ہوں، کہہ رہا حضرت یہ ہرا والا گنبد کس کا؟ قسم خدا کی، اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی یار۔ مجھے اتنا جلال آیا، قسم سے اتنا غصہ لگی مجھے کہ اس کو ایک تماچا کھینچوں میں، تو یہاں آیا کیا کرنا ہے؟ تجھے یہ پتہ نہیں یہ گنبد خضرا کس کا ہے؟ یہ حال ہے یہاں سے انڈیا سے جانے والے حاجیوں، سیکھے گئی 70 سال کا ہوگا، نماز پڑھ رہا تو سجدے میں پیر دونوں اٹھا لیے، اس کو پتہ نہیں انگلیوں کا پیٹ کتنا لگے گا، وضو کیسے ہوگا، چونکہ اسے ٹائم ہی کہاں ہے بھائی، وہ تو جمعہ کے دن بھی جب آتا ہے، جب خطبہ نکل جاتا ہے، اس کو کہاں ٹائم ہے؟ جلسے میں تو جب آتا ہے، جب جلسے میں چلا جائے گا، کوئی عالم تقریر شروع کرے گا چلا جائے گا۔ میں سچ بتا رہا ہوں، ہمارے جلسوں کے حال بھی ہے کہ جلسہ ہوا 1 بجے 11 بجے 12 بجے صحیح ٹائم ہوتا، نعت خوانی ہوتی ہے۔ میں نعت خوانی کا مخالف نہیں ہوں، نعت خوانی کرنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے، لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہے، اور پھر ایسے ایسے چل رہا ہوتا پھر 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 نعت خوانی میں، اور جب تقریر کرنے مولانا بیٹھے تو اٹھائے چپل نکل لیے، سمجھ رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، میرے عزیز علماء سے قربت حاصل کرو، کچھ سیکھنے کو ملے گا۔
حج کرو تو حج کے مسائل پہلے سیکھ لو. تو بولا یہ میری کنکری بھی مارانا. میں نے کہا حاجی صاحب آپ نے خود ہی مارنا. بولے حضرات کل مارنے کے لیے گیا تھا، جان نکلنے پھر رہی تھی. میں نے کہا کیوں؟ ارے بولا حضرت اتنی بھیڑ میری تو پسلی دب گئی، آج میرے بس کی بات نہیں. اچھا پہلے دن ایک ہی شیطان کے کنکر لگتا ہے اور دوسرے اور تیسرے دن تینوں کو لگتا. کہنے لگا حضرت ایک میں حالت خراب ہو گئی، آج 3 کو مارنا ہے، میرے بس کی بات نہیں، مار دو. تو میں نے کہا بھائی تم ہی کو مارنا ہے، مسئلہ یہ ہے. کہنے لگا حضرت کوئی نہ مار سکے تو میں نے کہا حکم یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑوا کے مروایا جائے. یہ حکم ایسا نہیں کسی کو دے دی. تو ہماری قوم نے ایک جملہ یاد کر لیا، اللہ سب قبول کرے گا. کوئی مولانا اگر کوئی بات کہہ دینا کہ بھائی یہ کام ایسا نہیں ہوگا، اللہ سب قبول کرے گا. تیرے باپ کی حکومت اللہ سب قبول کرے گا؟ کیسے اللہ سب قبول کرے گا؟ اللہ سب قبول نہیں کرے گا. آپ بے وضو نماز پڑھ لو کہہ دو اللہ سب قبول کرے گا، کیسے قبول کرے گا؟ آپ ناپاکی کے عالم میں نماز پڑھ لو آپ کو اللہ سب قبول کیسے کرے گا؟ آج میری قوم کو ایک جملہ یاد ہو گیا، الٹا سیدھا کام کیا اور کیا کہتے اللہ سب قبول کرے گا. بھائی نہیں کرے گا. کہنے لگے حضرت اللہ سب قبول کرے گا. تو میں نے کہا اللہ سب قبول کرے گا حاجی جی تو پھر یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ انڈیا میں کوئی بڑا سا پتھر دیکھ کے وہیں پنکھڑیاں مار لیتے، وہ کہتے اللہ سب قبول کرے گا. تو بات ہے کہ نہیں ہے؟ پھر جب اللہ یہاں کی دے کے قبول کر لے گا تو وہاں نہیں کر سکتا. اور جلسہ میں آنے والوں زندگی میں جو کام کرو پہلے سیکھ لو. شادی ہو تو نکاح کے مسائل سیکھو. ہاں بیوی کے ساتھ کیسے رکھنا چاہیے مصطفیٰ کو پڑھو. نبی کیسے ازواج مطہرات کے ساتھ زندگی گزارے پڑھو. انشاءاللہ طلاق نہیں انشاءاللہ. بعض تو طلاق دے کے جب پتہ تکتا طلاق ہو گئی تو کہتا میں نے تو غصے میں کہا تھا. تو میں نے کہا پیار میں کون طلاق دیتا ہے؟ یہ جملہ ضرور بولے گا حضرت وہ تو غصے میں دے دیا تھا. ارے بھائی پیار میں کون دیتا ہے؟ سب تو غصے میں ہی دیتا ہے طلاق. بات ہے کہ نہیں ہے؟ پیار میں کون دیتا ہے طلاق؟ سب تو غصے میں دیتا ہے. ہمیشہ یاد رکھنا جب تک نبی کی سیرت کو پڑھیں گے نہیں آپ کو صحیح زندگی گزارنے کا سلیقہ آئے گا ہی نہیں. نہیں آئے گا، نہیں آئے گا. اللہ جائیں آپ حج کرنے کے لیے، اللہ کرے تو جائیں. تو ارکان حج ضرور سیکھ لینا، پھر انشاءاللہ حج کرنے کا مزہ بھی آئے گا. اور اللہ ایسے کر دے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے. مالک بن دینار ایک اللہ کا ولی ہے، کہہ دو سبحان اللہ. میں آپ کو بتا دوں کیسے بھی گناہ کر لو، ٹھیک ہے، بڑے سے بڑے گناہ گار جاتے ہیں وہاں اور جا کے توبہ کرتے ہیں، اللہ قبول کر لیتا ہے. مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے 1 سال حج کیا حج کر کے نا کعبے کے سامنے غلاف کعبہ پکڑ کے کھڑے تھے. کہہ رہے تھے مولا اس سال لاکھوں لوگوں نے حج کیا ہے، پتہ نہیں کس کا قبول ہوا کس کا نہیں ہوا. آواز آئی مالک بن دینار اس سال لاکھوں لوگوں نے حج کیا، سب کا ہم نے قبول کر لیا مگر ایک آدمی کا قبول نہیں ہوا. آپ گھبرا گئے، پروردگار کہیں وہ ایک میں ہی تو نہیں. آواز آئی مالک بن دینار تیرا حج تو قبول ہو گیا. میرے رب پھر وہ کون ہے جس کا قبول نہیں ہوا؟ جہاں کعبے میں آ کے بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوئی. آواز آئی اگر چاہتا ہے اسے دیکھنا تو بلخ کا رہنے والا ہے محمد بن ہارون اس کا نام ہے، جا اس کے خیمے میں جا کے بتا دے کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا. مالک بن دینار صحن کعبہ سے باہر نکلے، لوگوں سے پوچھا اس سال بلخ کے لوگوں کے خیمے کدھر ہیں؟ لوگوں نے بتایا بلخ کے لوگ ادھر ہیں. لوگوں بلخ کے لوگوں کے خیموں کی طرف پہنچے اور پہنچ کے مالک بن دینار نے کہا یہاں محمد بن ہارون بلخی نام کا شخص کوئی ہے؟ لوگوں نے اشارہ کر کے بتایا وہ سامنے خیمہ اسی کا لگا ہے. پوچھتے پوچھتے محمد بن ہارون بلخی کے خیمے میں پہنچے. مالک بن دینار اجازت لے کے اندر آئے تو کیا دیکھا؟ مصلی پہ ایک شخص بیٹھا ہے، داڑھی سفید ہے، سر کے بال سفید ہیں،
روتے روتے داڑھی بھیگی ہے آنسوؤں سے، دامن بھیگا ہے آنسوؤں سے، گڑ گڑ آ رہا، ایک ہاتھ نہیں ہے کٹا ہوا ہے، ایک ہاتھ جسم پر سلامت ہے۔ مالک بن دینار اس کے پاس آئے اور پاس آ کے پوچھا کیا محمد بن ہارون بلخی تمہارا ہی نام ہے؟ اس نے روتے روتے جواب دیا ہاں، مجھے بد نصیب کو محمد بن ہارون بلخی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، محمد بن ہارون بلخی نے کہا یہی بتانے آئے ہو نا کہ میرا حج قبول نہیں ہوا؟ اللہ، کہا یہ بات تو مجھے پتا تھا، تجھے کیسے پتا چلا کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا؟ محمد بن ہارون بلخی نے بتایا اصل میں 40 سال سے لگاتار میں حج کرنے آتا ہوں، ہر سال حج کرتا ہوں، پیدل حج کرنے آتا ہوں، لیکن ہر سال جب حج کر کے حج سے فارغ ہوتا ہوں نا تو کوئی بتانے والا مجھے بتا دیتا ہے، کوئی اللہ کا نیک بندہ آتا ہے، آ کے بتا جاتا ہے او محمد بن ہارون بلخی تیرا حج اس سال قبول نہیں ہوا۔ جب تو آیا ہے اور آ کے میرا نام پوچھا ہے تو میں سمجھ گیا یہی بتانے آئے ہو کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ مالک بن دینار نے پوچھا ایسی کون سی خطا کر بیٹھا ہے کہ جس کی وجہ سے 40 سال سے تیرا حج قبول نہیں ہوتا؟ کہنے لگا نہ پوچھو، شرم آتی ہے گناہ بتاتے ہوئے، مجھے شرم آتی ہے اپنا گناہ بتاتے ہوئے۔ مالک بن دینار نے کہا آج تجھے گناہ بتانا ہوگا، جبکہ کسی کے گناہ کے بارے میں معلوم کرنا کسی کو حق نہیں ہے۔ آپ کے بارے میں آپ کا رب جانتا ہے، لیکن آپ کو یہ رائٹ نہیں کہ کسی کی زندگی کے بارے میں، کسی کے گناہوں کے بارے میں آپ جانیں۔ لیکن مالک بن دینار کہتے ہیں وہ کون سا گناہ ہے جو 40 سال سے تو کعبے کا غلاف پکڑ کے گڑ گڑا رہا لیکن اللہ تیری توبہ قبول نہیں کرتا؟ کون سی خطا تو کر بیٹھا؟ مجھے اس گناہ کا نام تو بتا، تاکہ میں چیخ چیخ کے لوگوں سے بازاروں میں کہوں، میں چیخ چیخ کے راستے اور چوراہوں پہ کہوں اے لوگوں یہ گناہ بھولے سے بھی نہ کرنا، کسی نے 40 سال حج کیا تھا لیکن اللہ نے اس کا حج قبول نہیں کیا۔ جلسے میں آنے والوں کہیں ایسا تو نہیں وہ گناہ تم بھی کر بیٹھے ہو؟ اگر وہ گناہ بھولے سے بھی ہو گیا تو مرنے سے پہلے معافی کر لینا، اس کی تلافی کر لینا، وگرنہ خدا کی قسم اگر کعبے میں بھی نماز پڑھتے ہوئے مر گئے تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ جلسے میں آنے والوں بڑا خطرناک مرحلے سے میں گزر رہا ہوں، زیادہ لمبی تقریر میں نے کرنا نہیں، جتنا کرنا تھا کر لیا، بس آخری جملے ہیں ذرا غور سے سن لیں، اور جلسے میں آنے والے ذرا غور سے سن لیں۔ مالک بن دینار نے کہا اپنا گناہ بتا دے تاکہ میں لوگوں سے چیخ چیخ کے کہوں کہ او لوگوں یہ گناہ نہ کر بیٹھنا، یہ گناہ بہت خطرناک ہے۔ کسی نے 40 سال تک حج کیا مگر 40 سال میں بھی اللہ نے اس کا حج قبول نہیں کیا۔ بڑا گناہ ہوگا یار، ذرا غور تو کرے کہ ہم تو نہیں کر بیٹھے وہ گناہ۔ بس یہ میری تقریر چلے مشکل سے 10 منٹ، 2:50 ہو رہا، 3 بجے تک میں نے سمیٹ لینا بات، بس ذرا سن لے یار، کہیں وہ گناہ ہم تو نہیں کر بیٹھے؟ ٹائم رہتے اگر وہ گناہ کر لیا ہے تو تلافی کر لے، اگر وہ گناہ کر لیا ہے تو وقت رہتے اس کی معافی مانگ لے۔ مالک بن دینار نے کہا خیمے سے جب جاؤں گا جب پہلے تو اپنا گناہ بتائے گا۔ ملتزم پہ تیری توبہ قبول نہیں، مستجاب پہ تیری توبہ قبول نہیں ہوئی۔ کہنے لگا ہاں تو پھر بتا اپنا گناہ۔ تو بلخی نے کہا اگر دل نہ پھٹ جائے، کلیجہ نہ پھٹ جائے تو پھر میرا گناہ سن، زمین نہ پھٹ جائے تو پھر میرا گناہ سن۔ اللہ اکبر، اگر کانوں سے خون نہ آئے تو پھر میرا گناہ سن، اگر کلیجہ ہے تو پھر میرا گناہ سن۔ مالک بن دینار نے کہا بتا تیرا گناہ کیا تھا؟ کہنے لگا آج سے 40 سال پہلی بات ہے، میں جوان ہوا کرتا تھا، آج تو بڑھاپا آ گیا، میری داڑھی کے بال سفید ہیں، میرے سر کے بال سفید ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے میری کمر جھک گئی ہے، مگر ان دنوں کی بات میں بتا رہا ہوں جب میں جوان ہوا کرتا تھا، کبھی میرے اوپر بہاریں ہوا کرتی تھی، کبھی میرے اوپر شباب ہوا کرتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا میری دوستی کچھ ایسے لوگوں سے ہو گئی جو شرابی تھے، شرابیوں میں میرا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا، صحبت کا اثر تو آتا ہی ہے، میں شرابیوں میں اٹھتے بیٹھنے لگا، اٹھتے بیٹھتے میں نے شراب پینا بھی شروع کر دیا۔ لوگوں ذرا غور کرو، غور کرو، اس لیے صحبتیں بھی اچھی اختیار کرو، اگر اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو انشاءاللہ اچھائی پیدا ہو جائے گی، اور اگر
अगर बुरे लोगों की सोहबत इख्तियार करोगे तो धीरे धीरे सही लेकिन सोहबत बुरी आ जाएगी। और जलसे में आने वालों कान खोल करके सुनना। कहने लगा धीरे धीरे शराब भी पीने लगा। अब मेरा ये मामूल बन गया, लेट नाइट रोजाना घर जाना, आधी रात को घर जाना। मेरी एक बूढ़ी माँ थी, बूढ़ी माँ थी, मैं रात को जब लेट घर जाता वो सोती नहीं जागती रहती थी, सोचती थी मेरा बेटा भूखा आ रहा होगा और मुझे खाना गरम बना के खिलाती थी। लोगों ये माँ का प्यार है जो कभी धुंधला नहीं होता, माँ का प्यार है जो कभी कम नहीं होता। कहने लगा मैं लेट जाता, मैं आधी रात को जाता, मगर माँ सोती नहीं थी, माँ जागती रहती थी। मेरा लाल आ रहा होगा, मुझे गरम खाना बना के खिलाती, रोजाना मना करती मेरे लाल इतनी देर रात ना आया कर, बुढ़ापा है मैं जाग नहीं पाती हूँ, सर्दी की रातों में मुझे बड़ी तकलीफ होती है जागने में। कहने लगा सुन मालिक बिन दिनार, एक रात ऐसा हुआ मैंने बहुत ज्यादा शराब पी लिया और बहुत ज्यादा लेट भी हो गया, आधी रात गुजरी थी, सन्नाटा छाया हुआ था, लोग अपने बिस्तरों पे सोए हुए थे, रूह का आलम था। ऐसे आलम में मैं अपने दरवाजे पे आया, मेरी बूढ़ी माँ सर्दी की रात में ठिठर रही थी मगर मेरे इंतजार में बैठी थी मेरा लाल आ रहा होगा। मेरी माँ ने तंदूर जला के रखा था, गर्म रोटी बना के खिलाऊंगी। कहने लगा ऐसा आलम था कि मैं डगमगाते हुए कदमों से अपनी चौखट पे कदम रखा, मैं डगमगाते हुए वजूद के साथ अपने घर में आया। मेरी माँ ने जब दरवाजा खोला, मेरी माँ मेरे करीब आई, मेरी शराब की बू मेरी माँ की मुंह तक गई। जब मेरी माँ ने शराब की बू को सूंघा, मेरी माँ को गुस्सा आ गया, मेरी माँ को जलाल आ गया। मेरी माँ ने मुझे डांटना शुरू कर दिया, मैं तुझसे मना करती हूँ बल्खी तू शराब ना पिया कर, ओ बल्खी मना करती हूँ तो लेट नाइट ना आया कर, लेकिन मेरी बात मानता नहीं, तू मेरी बात को सुनता नहीं। मेरी माँ ने जब मुझे ताना दिया तो कहने लगा माँ के जुमले नश्तर की तरह मेरे दिल में चुभने लगे, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने बूढ़ी माँ को धक्का दिया, जलते हुए तंदूर में मेरी माँ गिर गई। अल्लाह, माँ जलते हुए तंदूर में गिरी, आग लग गई माँ में। मैं शराब के नशे में मदहोश था, माँ की चीखें निकली, पड़ोस के लोग जब तक आए, जब तक मेरी माँ जल चुकी थी, माँ झुलस चुकी थी। लोगों ने मुझे पकड़ के कमरे में बंद कर दिया, मैं बेहोश हो गया। नशा ऐसा तारी था कि मुझे कुछ पता न चल सका। दूसरा दिन जब निकला मेरी आंख खुली, नशे की चादर जब मेरे ऊपर से उतरी तो मैंने क्या देखा, मेरे घर में बहुत भीड़ थी, मेरे घर में इज़्तिहाम था, मेहमानों का तांता था। मैंने पूछा आज लोग इतना इकट्ठा क्यों है मेरे घर में? लोगों ने कहा तेरी माँ का इंतकाल हो गया। अल्लाह पर तूने जो रात धक्का दिया था ना, तेरी माँ का इंतकाल हो गया। कहने लगा मैंने अपने बाल नोचना शुरू कर दिए, जमीन पर सर पटकना शुरू कर दिया। हाँ ये मुझसे क्या हो गया, हाँ मेरे दामन पर माँ के कत्ल का दाग लग गया। ओ लोगों माँ का चेहरा तो दिखा दो। लोगों ने कहा होश में आने में देर हो गई, माँ का दफन हो चुका है। हाय हाय हाय, माँ का दफन हो चुका है। नौजवानों, अगर ये बूढ़े शजर जिंदा हैं, अगर बूढ़े माँ बाप जिंदा हैं, खुदा की कसम इन्हें राजी कर ले, वरना दीवारों में काबे की अगर सर भी मारेगा तो अल्लाह तेरी तौबा कबूल नहीं करेगा। ये नाराज हो गए अगर तुझसे चले गए तो, बड़ी बात बता रहा हूँ, अगर ये नाराज होकर चले गए, काबे की दीवारों में सर मारना, लेकिन अल्लाह कबूल नहीं करेगा। कहने लगा हाय मैं क्या करता। मैं घर के अंदर गया, मैंने तलवार निकाली, उस हाथ को काट डाला जिस हाथ से माँ को धक्का दिया था। लेकिन हाथ काट के भी गुनाह की तलाफी ना हो सकी। मैं उलमा की बारगाह में गया, दिल को सुकून ना था। उलमा ने कहा गुनाह इतना बड़ा है, हाथ काटने से इसका बदला नहीं होता। मैंने कहा मैं क्या करूं, मुझे ये लोगों ने बताया, मशवरा दिया, तेरा गुनाह बड़ा है, तू एक काम कर, जो दुआ कहीं कबूल नहीं होती वो काबे की दीवार से लग के अगर दुआ की जाए तो कबूल हो जाती है। जो तौबा कहीं कबूल नहीं होती, जब हाजी लोग हज करते हैं 9 तारीख में, जब हज में अब मैदान अरफात में जाके हाजी गिड़गिड़ा के दुआ करता है, जहाँ मेरे नबी ने आधा आधा पौन घंटा अपनी ऊँटनी से टेक लगा के, किस्वा से टेक लगा के मेरे नबी ने जहाँ दुआएं की हैं, जहाँ पर जबले रहमत है, जहाँ पर हजरत आदम की तौबा कबूल हुई, जब उस जगह चले जा, हज कर ले और मैदान अरफात में दुआ करना। हो सकता है अल्लाह तेरी तौबा कबूल कर ले।
مزدلفہ میں جانا، رات گزارنا، جہاں پر حاجی لوگ رات گزارتے ہیں، سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے مزدلفہ میں جا کے توبہ کرے، اللہ تیری توبہ قبول کر لے۔ ملتزم پہ توبہ کرنا، ہو سکتا ہے اللہ توبہ قبول کر لے۔ مستجاب پہ جا کے دعائیں کرنا، ہو سکتا ہے اللہ توبہ قبول کر لے۔ کہنے لگا میں نے حج کیا، حج کر کے جیسے ہی فارغ ہوا، اللہ کی طرف سے پیغام آیا، ایک اللہ کا ولی آ کے مجھے بتا گیا تیرا حج قبول نہیں۔ 40 سال ہو گیا لگاتار مجھے حج کرتے ہوئے، ہر سال کوئی آ کے بتا جاتا ہے، اس سال بھی آج تو آیا اور تو نے آ کے مجھے بتا دیا کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، لوگوں ذرا غور کرو، اگر والدین زندہ ہیں نا تو انہیں راضی کرو، اگر یہ مر گئے ہیں، انتقال کر گئے ہیں نا والدین، تو ان کے قرابت داروں سے محبت کرو، ان کے رشتہ داروں سے محبت کرو، ان کے جو اعز اقربا ہیں ان سے محبت کرو۔ اور اگر والدین انتقال کر گئے تو اپنی بہنوں سے محبت کرو۔ اگر تو چاہتا ہے تیرے والدین کی روح قبر میں تجھ سے خوش ہو جائے تو اپنی بہنوں سے کبھی منہ نہ موڑنا، بہنوں کو راضی رکھنا، تیرے والدین کی روحیں تجھ سے راضی ہو جائیں گی۔ میرے کریم مصطفیٰ نے کہا صحن کعبہ میں آ کے، بس آخری بات سنیں، مکہ والو آج پتھر کون لگائے گا؟ کہا آپ کا حق ہے، سب سے پہلے آپ آئے ہیں۔ نبی نے کیا فیصلہ کیا؟ تو جو سب سے پہلے آئے گا وہ پتھر لگائے گا۔ یاد ہے بھولے تو نہیں ہے نا؟ کہا کون لگائے گا پتھر؟ کہا آپ لگائیں گے۔ نبی نے فرمایا محمد کا دامن اتنا تنگ نہیں کہ ایک خواہش کسی کی نہ آ سکے۔ نبی نے اپنی چادر، رحمت والی چادر کو کاندھے سے اتارا، اور رحمت والی چادر کو کاندھے سے اتار کے زمین پہ بچھایا، اور زمین پہ بچھا کے حجر اسود کو اپنی چادر پہ رکھا، اور چادر پہ رکھ کے کہا جتنے سردار ہیں سب آگے آ جائیں، پتھر میری چادر میں ہے۔ سارے لوگ چادر کو اپنے ہاتھوں سے پکڑیں، سب مل کے آج پتھر لگاتے ہیں کعبے میں۔ سب مل کے پتھر لگاتے ہیں کعبے میں۔ آج میرے نبی کے ساتھ سارے لوگ مل کے پتھر لگا رہے ہیں، اور سب کہہ رہے ہیں محمد لاجواب ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگو نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ حیات ہے۔ میری یہ بات غور کرنا، دل کی تختی پہ نوٹ کر کے جانا کہ نبی کی جیونی کو ضرور پڑھنا ہے، سیرت رسول کو ہم نے ضرور پڑھنا ہے۔ تجھے نبی کی زندگی بتائے گی، ماں کی گود سے قبر تک کی پوری زندگی کا سفر سکھا دے گی، کیسے تجھے کیا کرنا ہے۔ نبی کی زندگی میں تجھے ہر چیز ملے گی، اور خدا کی قسم بدرجہ اتم ملے گی۔ پوری دنیا میں جہاں جیسی نہ ملے گی ویسی مصطفیٰ کی بارگاہ میں ملے گی۔ آجا نبی کی بارگاہ میں، اور نبی کی سنتوں کو زندہ کر لے۔ اللہ کی قسم جس دن نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے والا ہو گیا، کریم مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی چھوٹی سی سنت کو زندہ کرے گا تو 100 شہیدوں کا ثواب پائے۔ حضور پرور شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آ کے جلسہ سننے والوں، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ میرے بولنے میں کوئی خطا ہوئی میرا مولا معاف فرمائے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسلام زندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔